اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے 30 اسماء افعال۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہوگا کہ اسم فعل کہتے کس کو ہیں۔ وہ اسم جو فعل کے معنی ادا کرے اسے اسم فعل کہتے ہیں۔ آپ نے پڑھا لفظ کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ تو جو اسم ہوگا وہ فعل نہیں ہوگا، جو فعل ہوگا وہ اسم نہیں ہوگا۔ اسی طرح حرف ان کی تیسری قسم ہے۔ تو یہ تینوں ایک دوسرے کے ساتھ کبھی مل نہیں سکتے، لیکن یہاں ہم ایک عجیب چیز آج سیکھ رہے ہیں، اس کا نام ہے اسم فعل، یعنی وہ اسم جو فعل کے معنی ادا کرے ہے وہ اسم، ترجمہ اس کا فعل والا ہوتا ہے، تو اسے اسم فعل کہتے ہیں، اور اسم فعل کی جمع ہے اسماء افعال۔ استاد محترم محمد اسامہ سرسری صاحب کے آڈیو ویڈیو کورسز، PDF کتابیں، تعلیم و تفریحی گیمز، مفید اور کارآمد ٹولز، علمی و ادبی ایپس پر اس مہینے بہتر آفرز چل رہی ہیں۔ آفرز ختم ہونے میں بس چند دن رہ گئے ہیں۔ آفرز حاصل کرنے کے لیے اس ویب سائٹ کا وزٹ کریں۔ اسماء افعال کی 3 قسمیں ہیں، آپ ان کو اچھی طرح ایک مرتبہ سمجھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کون سے الفاظ ہیں، اور ہم ان کو سیکھ اس لیے رہے ہیں کیونکہ یہ مبنی ہوتے ہیں۔ یہاں میں پھر آپ کو بتا دوں کہ اسم کی مبنی اور معرب ہونے کے اعتبار سے 2 قسمیں ہیں۔ اس میں غیر متمکن مبنی ہوتا ہے، اس میں متمکن معرب ہوتا ہے۔ اس میں غیر متمکن کی کئی ساری قسمیں ہیں، ان میں سے ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول اور اسماء اصوات یہ ہم نے پڑھ لیے۔ اب ہم اسم فعل پڑھ رہے ہیں، یہ بھی اسم غیر متمکن کی ایک قسم ہے اور یہ مبنی ہوتے ہیں۔ اب آپ کو صرف ان کے الفاظ یاد کرنے ہیں۔ اس چینل پر ہم عربی گرامر کو تفصیل کے ساتھ سیکھتے ہیں تاکہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کو اچھی طرح سمجھنے کے قابل ہوتے چلے جائیں۔ تو اگر آپ کے مطلب کی چیز ہے یہ، اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس کی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کے سامنے ایک ایک کر کے آتی رہیں۔ اسماء افعال کی 3 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلی قسم وہ اسماء جو فعل ماضی کے معنی میں ہوتے ہیں، یعنی ہوتے وہ اسم ہیں لیکن ترجمہ ان کا فعل ماضی والا ہوتا ہے، جیسے ہیہاتا، اس کا ترجمہ ہے دور ہوا، ہے یہ اسم لیکن ترجمہ اس کا فعل والا ہو رہا ہے۔ اسی طرح شتانہ، اس کا ترجمہ ہے جدا ہوا، سرعانہ اس کا ترجمہ ہے جلدی کی، اور بطانہ اس کا ترجمہ ہے دیر کی۔ دوسری قسم وہ اسماء افعال جو فعل مضارع کے معنی میں ہوتے ہیں، جیسے افن، میں تنگی اور بے قراری محسوس کرتا ہوں۔ اب دیکھیں یہ افن جو ہے نا، اس کی تنوین سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس کو ہم اسم کیوں کہہ رہے ہیں، کیونکہ اس کے اندر فعل والی کوالٹی نہیں ہے، فعل پر تنوین نہیں آتی، نمبر 1۔ نمبر 2، فعل جو ہوتا ہے نا وہ فعل مشتقات میں سے ہے، مستقل ایک مشتق ہوتا ہے، مصدر سے بنتا ہے، ماضی، مضارع، امر نہیں، اس کی جو جتنی بھی گردانیں ہوتی ہیں اس کے صیغے متعین ہوتے ہیں۔ اب چونکہ یہ چند الفاظ کلام عرب میں اس طرح استعمال ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ ان میں سے کسی وزن پر بیٹھ نہیں رہے ہوتے، اس وجہ سے بھی ان کو اسماء کی کیٹیگری میں شمار کر کے اور ان کو مبنی قرار دیا گیا۔ اور اس میں غیر متمکن کے مبنی ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ کسی نہ کسی درجے میں مبنی اصل کے مشابہ ہوتا ہے۔ مبنی اصل کیا چیز ہے؟ مبنی اصل کی 3 قسمیں ہیں، فعل ماضی، امر حاضر معروف اور تمام حروف۔ اب اس میں غیر متمکن جو ہے ان میں سے کچھ فعل ماضی کے مشابہ ہیں، کچھ امر حاضر کے مشابہ ہیں، کچھ حروف کے مشابہ ہیں۔ حروف کے مشابہ ہونے کا مطلب یہ کہ ان کے الفاظ کے اندر حروف کم ہوتے ہیں، جیسے اف، او، وی، واہ، آہن، زہ، یہ دیکھیں یہ حروف جیسے ہیں، من، فی، ان، علا، تو یہ حروف کی تعداد میں مشابہ ہونے کی وجہ سے حروف کے ساتھ مشابہ ہیں، حروف مبنی اصل ہے، لہذا یہ اس میں غیر متمکن مبنی اصل کے مشابہ ہونے کی وجہ سے یہ بھی مبنی ہے۔ اور مبنی اصل میں فعل ماضی بھی ہے، تو اسماء افعال میں سے وہ اسماء جو فعل ماضی کے معنی میں ہیں وہ فعل ماضی کے مشابہ ہو گئے، اور وہ اسماء جو امر کے معنی میں وہ امر کے مشابہ ہو گئے۔ یہ جو آپ کے سامنے اس وقت آ رہے ہیں یہ فعل مضارع کے معنی میں ہیں، تو یہ ان کی مشابہت مبنی اصل کے ساتھ، ماضی اور امر کے ساتھ تو نہیں ہے، البتہ حروف کے ساتھ ہے۔ ماضی اور امر کے ساتھ ان کی مشابہت بہی معنی ہے کہ یہ فعل کے معنی میں ہے اور ماضی اور امر بھی فعل ہے، تو یہ جزوی مشابہت ان میں پائی جاتی ہے۔
تیسری قسم اسماء افعال کی امر حاضر کے معنی میں، اس تیسری قسم کی دو قسمیں بنتی ہیں، اس سماعی اور قیاسی۔ اب سماعی اور قیاسی کیا ہوتا ہے کہ کلام عرب کے اندر جو ہم عربوں سے سنتے ہیں اور لکھا ہوا دیکھتے ہیں تو اس کو ہم سماعی قرار دیتے ہیں، اس کسی قاعدے کے تحت نہیں آتا، اور جو چیز کسی قاعدے کے تحت آتی ہے اس کو ہم قیاسی کہتے ہیں۔ قیاس کا ترجمہ ہے قاعدہ، ٹھیک ہے؟ تو اب سماعی اور قیاسی دونوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے سماعی یعنی وہ الفاظ جو ہم نے عربوں سے سنے ہیں، ان کے بنانے کا کوئی قاعدہ مقرر نہیں ہے، وہ ہے رویدہ، بلہا، حیا، حیہل، ہلما، دونکا، مہ، آمین، ہیتا، سہ، حیا، علیکا، الیکا، ایہی، امامکا اور ہا۔ ان سب کا ترجمہ آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ سب اسماء افعال ہیں، امر کے معنی میں ہیں، ان کو بنانے کا کوئی قاعدہ مقرر نہیں ہے۔ اب وہ اسماء افعال جو امر کے معنی میں ہیں اور ان کے بنانے کا قاعدہ مقرر ہے، وہ کیا ہے؟ یہ ہر فعل ثلاثی سے فعالی کے وزن پر بنائے جاتے ہیں۔ فعل ثلاثی کیا ہوتا ہے؟ تو اس میں ہم نے پڑھا کہ ثلاثی اور رباعی دو قسم کے افعال ہوتے ہیں۔ وہ افعال جن کے فعل ماضی کے پہلے صیغے میں صرف 3 حروف ہوں وہ ثلاثی ہوتے ہیں، یعنی جن میں 3 حروف اصلیہ ہوں، اور جن افعال میں 4 حروف اصلیہ ہوں ان کو رباعی کہتے ہیں۔ تو اب نصر ینصر، ضرب یضرب، سمع یسمع، فتح یفتح، کرم یکرم، یہ سب ثلاثی ہیں۔ یہ جو مادے ہیں، النصر مدد کرنا، الفتح کھولنا، الضرب مارنا، ان میں سے کسی بھی ایک کو لیں اور اس کا فعالی کا وزن بنا دیں۔ مثلا النصر مدد کرنا تو آپ بنا دیں نصاری، یہ بن جائے گا اسم فعل اور اس کا ترجمہ ہوگا تو مدد کر، امر کے معنی میں ہے اور قیاسی ہے۔ تو یہاں نیچے میں نے کچھ مثالیں دی ہیں۔ نزالی، نزل ینزل سے اترنے کے معنی میں، نزالی تم اترو، ثباتی تم ثابت رہو، ذہابی ذہب یذهب سے تم چلے جاؤ، سکاتی سکت یسکتو چپ رہنے سے تم چپ رہو، اور حذاری بچو، ٹھیک ہے؟ اب اس سبق کا کام یہ ہے کہ اسماء افعال کی تمام اقسام اور تمام الفاظ جو اس ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کیے ان کو اچھی طرح یاد کر لیں، اور پھر مجھے نیچے بتائیں کہ میں نے ان تمام الفاظ کو یاد کر لیا ہے۔